تم چھوٹے ہو، اس لیے تم بس ایک طرف کی کہانی کو ہی دیکھ رہے ہو اور ہم ہر طرف کی کہانی پر غور کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح، لیکن تم بس صرف یہی کہہ رہے ہو کہ جن زادی کا کیا درا ہے۔ نہیں، وہ اکیلے اس میں شامل نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ، ورنہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ کس نے کیا، کس مقصد سے کیا، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے تم اس ٹاپک کو چھوڑ دو۔ اس کا مقصد محل پر حکومت کرنے کا تھا۔ آپ لوگ میری بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ زید غصے سے بولا۔ ہم تمہیں بھی سمجھ رہے ہیں اور ہر طرف کی کہانی کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن تم صرف ایک ہی بات پر غور کر رہے ہو۔ زید، بات کو سمجھو۔ علی اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چلو، تم سب ٹھیک ہو، ایک میں ہی غلط ہوں، کوئی بات نہیں۔ جب میں سب کچھ پتہ کروں گا تو ہی تم لوگوں سے اس ٹاپک پر بات کروں گا۔ زید اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ مرضی ہے بھائی، تمہاری ہم کچھ نہیں کہتے، علی بولا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری طرف۔ وہ کمرے میں اکیلے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ کبھی ان کتابوں کو چھوڑ کر گھر کے کام بھی کر لیا کرو، تم بس ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، گھر کا کوئی کام تمہیں آتا نہیں، تم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہو۔ امی جان، مجھے پسند ہے پڑھنا، گھر کے کام کرنا نہیں۔ ہاں، اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو، ذرا گھر کے سارے کام کرتی ہیں، بس ایک تم ہی ہو جس کو کچھ نہیں آتا، ان کتابوں کے پیچھے ہی پاگل ہو۔ امی، پھر وہی بات، وہ لڑکیاں پڑھتی تو نہیں نا؟ ہاں، بس میری بیٹی پاگل ہے پڑھائی کے پیچھے، طیبہ بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف۔ زید نے غصے سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ مس کر رہا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو خود ہی آزاد کر لے وہ۔ دادی اور انادل ہر جگہ انادل کی امی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن انہیں وہ کہیں بھی نہ ملی۔ محل کے باہر تو صرف درخت ہی درخت تھے، ہر جگہ گھنا جنگل۔ آپ لوگ جب قید ہوئے تھے تو صرف جنگل ہی تھا کیا؟ انادل دادی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، یہ ایک شہر تھا جہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، لیکن جن زادی
نے کچھ ایسا سحر کر دیا کہ لوگ ایک دوسرے کو خود ہی مارنے لگے۔ اب تو یہ پرانی بات ہے، دادی کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اپنی مما کو کیسے ڈھونڈوں؟ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ تم جنگل میں کیسے آئی؟ میں گھر میں سو رہی تھی، جب آنکھ کھلی تو